السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربنا زدنا علما، اللهم فقهنا في الدين، آمين یا رب العالمین. آغاز ہوتا ہے ہمارا رکوع نمبر 5 کا. سورہ صافات ہے جو کہ مکی سورہ ہے. 5 رکوع ہیں اس کے، اور نزول کے اعتبار سے اس کا 56 نمبر ہے، اور قرآن کے اندر اس کا 37 نمبر ہے. 182 آیات ہیں اس کی. اور اس کی تفسیر کو دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا اس سورہ کے اندر. اس کو پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والصافات صفا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں والصافات صفا، یعنی کہ قسم ہے صف باندھنے والے فرشتوں کی. اب یہ صف باندھنے والے فرشتے کیوں کہا گیا ہے؟ کیونکہ فرشتے اللہ تعالیٰ کے سامنے ایک قطار میں کھڑے ہوتے ہیں، صف باندھ کر کھڑے ہوتے ہیں. قسم ہے ان صف باندھنے والے فرشتوں کی. فَالزَّاجِرَاتِ زَجْرًا، پھر میرے رب نے فرمایا پھر پوری طرح ڈانٹنے والوں کی. اور پھر میرے رب نے فرمایا فَالتَّالِيَاتِ ذِكْرًا، پھر ذکر اللہ کی تلاوت کرنے والوں کی. اب یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کی تلاوت کرنے والوں کو بھی قسم اٹھائی ہے. سبحان اللہ، کہ جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں اور تلاوت کرتے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے قسم میں شامل کیا ہے. تو آپ بھی اگر قرآن کی تلاوت کرتے ہیں تو آپ بھی انہی خوبصورت لوگوں میں شامل ہیں. میرے رب نے فرمایا ان الہکم لواحد، پھر یقیناً سب کا معبود ایک ہی ہے. صافات زاجرات تالیات، فرشتوں کی صفات ہیں آسمانوں پر اللہ کی عبادت کے لیے صف باندھنے والے، یا اللہ تعالیٰ کے حکم کے انتظار میں صف بستہ، نصیحت اور اللہ تعالیٰ کے حکم کے ذریعے سے لوگوں کو ڈانٹنے والے، یا باطلوں کو جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم ہو وہاں ہانک کر لے جانے والے، اللہ کے ذکر یا قرآن کی تلاوت کرنے والے. ان فرشتوں کی قسم کھا کر اللہ تعالیٰ نے یہ مضمون جو بیان کیا وہ کیا کیا کہ تمام انسانوں کا معبود ایک ہی ہے، متعدد نہیں. یعنی کہ صرف ایک ہی ہے جو اللہ تعالیٰ ہے، جو ان تمام انسانوں کا معبود ہے. جیسے کہ مشرکین نے بنائے ہوئے ہیں. عرف عام میں قسم تاکید اور شک دور کرنے کے لیے کھائی جاتی ہے. یعنی یہ جو قسم کھائی جا رہی ہے بار بار، یہ انسان کی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی جا رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے یہاں قسم اسی شک کو دور کرنے کے لیے کھائی ہے جو مشرکین اس کی وحدانیت اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور اس کی وحیت کے بارے میں پھیلاتے رہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق اور اللہ تعالیٰ کی مملوک اس کی ملکیت ہے، اس لیے وہ جس چیز کو بھی گواہ بنا کر اس کی قسم کھائے اس کے لیے جائز ہے. لیکن انسانوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کی قسم کھانا بالکل جائز نہیں ہے، وہ ہر طرح سے ناجائز ہے اور حرام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ کی قسم کے سوا انسان کے لیے کسی کی بھی قسم کھانا جائز ہرگز نہیں ہے. کیونکہ قسم میں جس کی قسم کھائی جاتی ہے اسے گواہ بنانا مقصود ہوتا ہے کہ میں اس کو گواہ بنا رہا ہوں، اور گواہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بن نہیں سکتا، کہ عالم الغیب صرف وہی ہے اور اس کے سوا عالم الغیب کو کوئی نہیں جانتا. ہم اگر کسی انسان کی قسم کھاتے ہیں یا کسی کی بھی قسم کھاتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس کو گواہ بنا رہے ہیں اور اس کو اپنی سچائی پر گواہ بنا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے اگر اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی تخلیقات کی قسم اٹھائی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس پر قادر ہے کہ اپنی بنائی ہوئی تخلیقات سے گواہی لے. ہم میں سے کوئی بھی اس چیز پر قادر نہیں، ہم میں سے کوئی بھی اس چیز پر قدرت نہیں رکھتا کہ کسی بھی چیز سے کوئی گواہی لے سکیں. تو اللہ تعالیٰ نے اپنی بنائی ہوئی چیزوں کی قسم اٹھا کر ان کو گواہ بنایا. اور گواہی اور قسم اٹھانے سے مطلب مراد کیا ہے کہ ہم اس سے گواہی لے سکے، یعنی وہ ہماری بات کی، ہماری سچائی کی گواہی دینے والا ہو. بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ والدین اپنے بچوں کی قسمیں اٹھا لیتے ہیں اپنی کسی بھی بات کے بارے میں، یہ سراسر غلط ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم فرمائے. میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا رب السماوات والارض وما بینہما ورب المشارق، آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان کی تمام چیزوں اور مشرقوں کا رب وہی ہے. مطلب اس کا کیا ہے کہ مشارق اور مغارب کا رب. جمع کا لفظ اس لیے استعمال کیا گیا ہے جیسا کہ بعض کہتے ہیں کہ سال کے دنوں کی تعداد کے برابر مشرق اور مغرب ہے. سورج ہر روز ایک مشرق سے نکلتا ہے اور ایک مغرب میں غروب ہوتا ہے.
اور سورہ رحمان میں بھی مشرقین اور مغربین تسنیہ کے ساتھ ہیں، یعنی دو مشرق اور دو مغرب۔ اس سے مراد وہ مشرقین اور مغربین ہیں جن سے سورج گرمی اور سردی میں طلوع اور غروب ہوتا ہے، یعنی ایک انتہائی آخری مشرق اور مغرب، اور دوسرا مختصر یا قریب ترین مشرق اور مغرب۔ اور جہاں مشرق اور مغرب کو مفرد ذکر کیا گیا ہے، اس سے مراد وہ ہے اس سے مراد کیا ہے کہ جس سے سورج طلوع یا غروب ہوتا ہے، یعنی جہاں پر دو کا ذکر کیا گیا ہے وہ اس کا فاصلہ، جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں، ہم جانتے ہیں کہ گرمیوں میں جو راتیں ہیں وہ شارٹ ہو جاتی ہیں اور دن طویل ہو جاتے ہیں، اس لیے مشارق اور مغارب کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، اور سورہ رحمٰن میں مغربین اور مشرقین کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ اس سے مراد یہ نہیں ہے کہ دو مشرقی ہیں اور دو مغربی ہیں، در حقیقت ان کے فاصلوں کی وجہ سے یہ لفظ استعمال کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ، اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں، اِنَّا زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِزِينَةٍ لِلْكَوَاكِبِ۔ میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا، ہم نے آسمان دنیا کو ستاروں کی زینت سے آراستہ کیا، یعنی اس دنیا کے آسمان کو زینت سے، ان ستاروں کی زینت سے خوبصورت بنا دیا۔ وَحِفْظًا مِّن كُلِّ شَيْطَانٍ مَارِدٍ، اور حفاظت کی سرکش شیطان سے اس کی حفاظت کی، یعنی آسمان دنیا پر زینت کے علاوہ ستاروں کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ سرکش شیاطین سے حفاظت ہو، کیونکہ شیطان آسمان پر کوئی بات سننے کے لیے جاتے ہیں تو ستارے ان پر ٹوٹ کر گرتے ہیں، جس سے در حقیقت شیطان جل جاتے ہیں، جیسے کہ اگلی آیات میں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، اور احادیث سے بھی یہ بات واضح ہے کہ ستاروں کا ایک تیسرا مقصد رات کی تاریکیوں میں رہنمائی بھی ہے، جیسے کہ قرآن میں دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ مقصد بھی بیان فرمایا ہے۔ ان مقاصد کے علاوہ ستاروں کا اور کوئی مقصد بیان نہیں کیا گیا ہے۔ بہت سے لوگ ستاروں سے انسان کی قسمت کا حال معلوم کرتے ہیں، جو کہ قرآن اور حدیث میں اس کی اجازت نہیں دی گئی ہے۔ میرے رب نے مزید اگلی آیت کے اندر ارشاد فرمایا کہ لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب۔ میرے رب نے ارشاد فرمایا کہ عالم بالا کے فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے، یعنی اوپر آسمانوں میں فرشتوں کی باتوں کو سننے کے لیے وہ کان بھی نہیں لگا سکتے، بلکہ ہر طرف سے وہ مارے جاتے ہیں، یعنی کہ وہ کان بھی لگا کر یہ بات نہیں سن سکتے۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، بلکہ ہر طرف سے مِن كُلِّ جانب وَيُقْذَفُونَ مِن كُلِّ جانب، ہر طرف سے ان کو مارا جاتا ہے کہ وہ ان کے کان بھی وہ لگا کر اللہ تعالیٰ کی باتوں کو نہیں سن سکتے ہیں۔ دُحُورًا وَلَهُمْ عَذَابٌ وَاصِبٌ، اور اللہ تعالیٰ مزید ارشاد فرماتے ہیں کہ بھاگنے کے لیے اور ان کے لیے دائمی عذاب ہے، کہ یعنی کہ وہ بھاگنے کے لیے اور ان کے لیے ہمیشگی کا اللہ تعالیٰ نے عذاب مقرر کر دیا ہے۔ عذاب واصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، مگر جو کوئی ایک آدھ بات اچک لے اور اس کو لے کر بھاگے تو فوراً ہی اس کے پیچھے دہکتا ہوا شعلہ لگ جاتا ہے، شہاب ثاقب، شہاب ثاقب لگ جاتا ہے اس کو جلانے کے لیے۔ فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا إنا خلقناهم من طين لازب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کافروں سے پوچھو کہ آیا ان کا پیدا کرنا زیادہ دشوار ہے، مشکل ہے، کٹھن ہے، کہ ان کا جنہیں ہم نے ان کے علاوہ پیدا کیا؟ ہم نے انسانوں کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ یہاں پر، یعنی ہم نے جو زمین، ملائکہ اور آسمان جیسی چیزیں بنائی ہیں جو اپنے حجم اور وسعت کے لحاظ سے نہایت انوکھی اور مشکل ہیں، کیا ان لوگوں کی پیدائش اور دوبارہ ان کو زندہ کرنا ان چیزوں کی تخلیق سے زیادہ سخت اور مشکل ہے؟ یقیناً ایسا ہرگز نہیں ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کی کائنات کی یہ چیزیں جو اللہ رب العزت نے بنائی ہیں، جن کو تخلیق کیا ہے، ان کو بنانا ان کی وسعت کے حساب سے، ان کے حجم کے حساب سے، ان کی باڈی کے حساب سے، ان کی ساخت کے حساب سے وہ اتنے بڑے بڑے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے لیے ان کو بنانا اگر مشکل نہ تھا تو انسان کو پیدا کر کے دوبارہ سے پیدا کرنا، دوبارہ سے اس کو اٹھانا،
یہ تخلیق کرنا اللہ کے لیے یقیناً یہ مشکل نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جو پھر فرمایا کہ ہم نے انسان کو لیسدار مٹی سے پیدا کیا، یعنی ان کے باپ آدم علیہ السلام کو ہم نے مٹی سے پیدا کیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان آخرت کی زندگی کو اتنا اتنا آسان کیوں سمجھتے ہیں اور اتنا حقیر کیوں سمجھتے ہیں؟ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس انسان کی پیدائش ایک نہایت ہی حقیر اور کمزور چیز سے کی گئی ہے، جبکہ خلقت میں ان سے زیادہ قوی، طاقتور، عظیم اور کامل چیزوں کو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کیا۔ تو انسان کو پیدا کرنا اللہ رب العزت کے لیے ہرگز مشکل نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے انسان کو اس کی حیثیت کے بارے میں بتایا کہ تمہیں لیسدار مٹی سے پیدا کیا، یہ وہ مٹی جس میں سے شدید ترین بدبو آ رہی تھی، اس مٹی سے اللہ تعالیٰ نے انسان کی تخلیق کی۔ پھر میرے رب نے فرمایا بل عجبت ویسخرون، بلکہ تو تعجب کر رہا ہے اور یہ مسخرہ پن کر رہے ہیں۔ یعنی اس سے مراد کیا ہے؟ یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے، یعنی آپ کو تو منکرین آخرت کے انکار پر تعجب ہو رہا ہے کہ اس کے امکان، بلکہ وجود کے اتنے واضح دلائل کے باوجود وہ اسے مان کر نہیں دے رہے، اس کو نہیں مانتے، اور وہ آپ کی قیامت کی دعوت کو کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ کس طرح ہم جب مٹی بن جائیں گے، ہماری ہڈیاں بھی باقی نہ رہیں گی، تو ہم کس طرح سے دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ اس لیے وہ ان باتوں کو مذاق سمجھتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی باتوں کو عجیب سمجھتے ہوئے ان کا مذاق اڑاتے ہیں۔ پھر میرے رب نے فرمایا وَإِذَا ذُكِّرُوا لَا يَذْكُرُونَ، پھر میرے رب نے فرمایا کہ اور جب انہیں نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے۔ ذُكِّرُوا، نصیحت کی جاتی ہے تو وہ نصیحت کو نہیں مانتے۔ وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخِرُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور کہتے ہیں کہ یہ تو بالکل کھلم کھلا جب ان کا اچھا وَإِذَا رَأَوْا آیَةً يَسْتَسْخَرُونَ، اور جب کسی معجزے کو دیکھتے ہیں تو مذاق اڑاتے ہیں، اور مذاق اڑاتے ہوئے وہ اپنی زبان سے کہتے کہ ہیں وَقَالُوا، اور وہ کہتے ہیں إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ، کہ یہ تو کھلم کھلا جادو ہے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا أَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا وَعِظَامًا أَإِنَّا لَمَبْعُوثُونَ، پھر میرے رب نے فرمایا کہ وہ کیا کہتے ہیں، تو وہ پھر آگے سے سوال کرتے ہیں آئزہ متنا، کہ کیا جب ہم ہو جائیں گے مٹی، ہم جب سارے کے سارے مر جائیں گے، متنا جب ہم مر جائیں گے، وَكُنَّا تُرَابًا، اور جب ہم مرنے کے بعد خاک اور ہڈی ہو جائیں گے، پھر کیا سچ مچ ہم اٹھائے جائیں گے؟ کیا پھر ہم واپس لوٹائے جائیں گے؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ اگر ایسا ممکن ہے اوا آباؤنا الاولون، کیا ہم سے پہلے کے باپ دادا بھی، یعنی جو ہم سے پہلے باپ دادا اتنے سالوں پہلے مر گئے، کیا ان کو بھی واپس ایسے ہی اٹھایا جائے گا؟ قل، حکم دیا جا رہا ہے، اے نبی آپ ان کو جواب دیجئے، کہیے ان کو نعم، ہاں، وَأَنْتُمْ دَاخِرُونَ، ہاں، اور تم ذلیل بھی ہو جاؤ گے، تمہیں ذلیل کر کے واپس لوٹایا جائے گا، جس طرح دوسرے مقام پر بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ نمل میں کہ سب اس کی بارگاہ میں ذلیل ہو کر آئیں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کی ذات کا انکار کرنے والے ہیں، جو لوگ میری عبادت سے انکار کرتے ہیں، ان قریب وہ جہنم میں ذلیل اور خوار ہو کر داخل ہوں گے۔ پھر میرے رب نے مزید ارشاد فرمایا فَإِنَّمَا هِيَ زَجْرَةٌ وَاحِدَةٌ فَإِذَا هُمْ يَنظُرُونَ، وہ تو صرف ایک زور کی جھڑکی ہے کہ یکا یک یہ دیکھنے لگیں گے، یعنی وہ اللہ کے ایک ہی حکم اور اسرافیل علیہ السلام کی ایک ہی پھونک سے، وہ جو نفخہ ثانیہ پھونکیں گے، اس نفخہ ثانیہ سے قبروں سے زندہ ہو کر کھڑے ہو جائیں گے، یعنی ان کے سامنے قیامت کے ہولناک مناظر اور میدان محشر کی سختیاں ہوں گی جنہیں وہ دیکھیں گے۔ نفخے یا چیخ کو زجرہ، ڈانٹ سے تعبیر کیا گیا ہے کیونکہ اس سے مقصود ڈانٹ ہی ہے۔ زجراتن، زجراتن واحدۃ فاذا هم ينظرون، پھر اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت میں ارشاد فرمایا وقالوا یا ویلنا هذا یوم الدین، اور کہیں گے کہ ہائے ہماری خرابی، ہائے ہم پر افسوس، ہائے ہماری خرابی، یہی جزا اور سزا کا دن ہے جس دن کو ہم جھٹلاتے رہے
آج وہ دن آج ہمارے سامنے آن کھڑا ہوا، اب ہم کیا کریں؟ هذا يوم الفصل الذي كنتم به تكذبون۔ پھر مزید انہوں نے کیا ارشاد فرمایا؟ یہی وہ فیصلے کا دن ہے جسے ہم جھٹلاتے رہے، جسے تم جھٹلاتے رہے۔ آج یہ فیصلے کا دن سامنے آ گیا ہے، اور آج یہ فیصلے کا دن تم پر مسلط کر دیا گیا ہے۔ آج تمہیں راہ فرار کہیں پر بھی حاصل نہیں ہے۔